خصوصا على سيدي رسول وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بڑے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا. شاہ سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا. ہم کو رسول پاک کا منگتا بنا دیا. شاہ سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا. ہم کو رسول پاک کا منگتا بنا دیا. اور پیدائش حضور کی تھی منظور جس جگہ. پیدائش حضور کی تھی منظور جس جگہ. رب نے اسی زمین پر کعبہ بنا دیا. رب نے اسی زمین پر کعبہ بنا دیا. اور یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا. مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا. اور ابو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ. ابو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. کہتا ہے میری جان ہے یہ. کہتا ہے میری جان ہے یہ. رب تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ السلام کا رتبہ پوری مخلوق میں جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالی نے یہ رتبہ بلند و بالا کیا ہے. یہ رتبہ مخلوق میں کسی کو نہیں ملا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک جتنی بھی مخلوق ہوگی
کسی کو وہ مقام نہیں ملا جو میرے آقا کو مقام ملا ہے۔ اس روئے زمین پر بسنے والے دو طبقے کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ جس طبقے نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانا، قرآن کو مانا، اللہ کو مانا، ایک وہ طبقہ ہے، اس طبقے کا نام ہے مومن۔ اور ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ گروہ ہے جس گروہ نے نہ قرآن کو مانا، نہ رسول اللہ کو مانا، نہ اللہ کو مانا۔ اس گروہ کے لوگ کافر کہلائے۔ اب مومن دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ مومن کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضور پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہو گئے۔ اس طبقے کے لوگ صحابہ کہلائے۔ اور جو بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آئے، بغیر دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو اور قرآن کو مانا، اس طبقے کے لوگ مسلمان کہلائے۔ اب یہ کافر اور مسلم یہ تو ایسے طبقے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لڑتے ہوئے آئے، اور لڑنا بھی کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے دین پر، ہمارے قرآن پر، ہمارے رسول پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر انگشت نمائی کی۔ پیارے آقا کو گالیاں بکی، صحابہ اکرام تلوار لے کر کے میدان جنگ میں اتر جاتے تھے۔ آج انہی کی نسل کے کافر، آج انہی کی نسل کے لوگ آج نبی کو کھلا کھلا گالیاں دے رہے ہیں۔ آج کوئی مسلمان آواز اٹھائے، مسلمانوں کی آواز کو پست کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا آپ ایمان دیکھیں، اپنی ہتھیلی پر جان لے کر کے میدان جنگ میں اتر جاتے تھے۔ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کافر مجبور کرتے تھے، کبھی نبی کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی قرآن کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کر کے وہ مجبور کرتے تھے۔ جس نے بھی انگشت نمائی کی، اپنی انگلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اٹھائی تو فوراً صحابہ کرام آ جاتے تھے۔ آج وہی کام، اسی گروہ کے کام جو کافر ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا، مسلمانوں کو مجبور کیا، مسلمانوں کے نبی کو تکلیف دے کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مسلمان خاموش ہو جاؤ۔ ارے ہمارے جسم کی بات نہیں، ہماری جان کی بات نہیں، ہمارے ایمان کی بات ہے۔ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان قربان نہیں کر سکتے۔ آج بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن پس کیا جاتا ہے۔ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، سب کچھ ہم اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لو، اگر تم نے نبی کی شان میں اجنبی گستاخی کر دی تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور تمہاری آنکھیں نکال کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں۔ ارے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام حق ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ پڑھو قرآن، اٹھاؤ حدیث پاک۔ یہ میں نے موضوع اس لیے چھیڑا کہ ایک کھلا ہوا سانڈ جو پھر رہا ہے اسے
کوشش نہیں کر رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی شان میں گستاخی کی، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری جان کی بات آئے، ہماری اولاد کی بات آئے، ہمارے گھر بار کی بات آئے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان کی بات آئے، نبی کی آن کی بات آئے، نبی کی بان کی بات آئے، اور نبی کی عزت کی بات آئے، نبی کی رسالت کی بات آئے، نبی کی رحمت کی بات آئے، تو ہم انسان کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے سر سے کفن باندھ کر کے نکلیں گے، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم زمین پر زندہ رہنا ہے، اور بتا دیں گے اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، غلام محمد ہیں جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد ہیں جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا بغیر سنگ کا سانڈ ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں اس کا اپنی زبان سے نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا اپنی پاک زبان سے ناپاک نام لوں، لیکن پھر بھی آپ کو ذہن قریب کرنے کے لیے اس نے پہلے بھی گستاخیاں کی تھیں، کو کوئی قید نہیں کر رہا ہے، حکومت نے بھی چھوڑ دیا ہے بکواس کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی آبجیکشن نہیں اٹھا رہا ہے۔ آج کوئی حکومت پر انگلی اٹھائے، آج کوئی حکومت کی ذات پر انگلی اٹھائے، حکومت کی عزت پر انگلی اٹھائے، فوراً سزا دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نبی کی عزت پر، مسلمانوں کے نبی کی شان پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ کھلے ہوئے سانڈ کی طرح ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ہم یہ بات کہنے سے نہیں ڈرتے کہ انسان ہمارے لیے کیا کہیں گے، بلکہ جو چاہے کہے، لیکن نبی کی جہاں بات آئے گی، قرآن کی جہاں بات آئے گی، انشاءاللہ علماء کرام آج بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ناموس رسالت کا انشاءاللہ پہرا دیتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں، صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی نہیں سنتے تھے، تلوار نکال کر کے میدان جنگ میں آ جاتے تھے، لیکن آج ہم تیر بھالوں کی بات نہیں کرتے، تلوار کی بات نہیں کرتے، ہم جنگ کی بات نہیں کرتے، ہم تو سکون چاہتے ہیں، سب ایک ہو کر کے رہیں یہی چاہتے ہیں، تمام لوگ ایک ہی تھالی میں کھائیں یہی چاہتے ہیں، تمام لوگ ہمارے سینے سے چمٹ جائیں یہی چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو سمجھ لینا کہ ہم پھر احتجاج بھی کریں گے، حکومت کو بھی بتائیں گے، سب کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں معلوم ہے کہ کون گستاخی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آبجیکشن نہیں، کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھائیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، حضرت بلال بن رباح، یہ ایسے غلام امیہ بن خلف جو سڑا ہوا کافر تھا اس کے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، رسول پر جب ایمان لائے، امیہ بن خلف کو معلوم ہو گیا کہ میرا غلام نبی پر ایمان لا چکا ہے، نبی پر کلمہ پڑھ چکا ہے، قرآن کو مان چکا ہے۔ امیہ بن خلف کو غصہ آیا کہ میرا غلام وہ کلمہ کسی اور کا پڑھے، میرا غلام گیت کسی اور کے گائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور بتا دیا لوگوں یہ غلامی اپنی جگہ ہے، لیکن جو میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ایمان کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تو یاد رکھنا یہ اب سینے سے نکلنے والا نہیں ہے، تم میرے ٹکڑے بھی کر دو گے تب بھی میں اپنے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے مارا، امیہ بن خلف روز مارا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے اے مارنے والوں کان کھول کر کے سن لو، کوڑے برسانے والوں کان کھول کر کے سن لو،
تم نے مجھے پریشان کیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اگر تم میرے ایمان پر انگشت نمائی کرو گے، اگر تم مجھے مارو گے تو یاد رکھنا میں کبھی بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا میں۔ اور یہ وہی ایمان تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا۔ ایمان ان کے دلوں پہ ایسا نقش ہوا، صبح سے لے کر کے شام تک حضرت بلال کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے، حضرت بلال احد احد کا نعرہ لگاتے، حضرت بلال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، امیہ بن خلف تھک جاتا، ابو جہل مارا کرتا، پورا مکہ حضرت بلال کو مارنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حضرت بلال اکیلا مار کھانے والا پورا مکہ مارتا تھا۔ مار کر کے نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیا اور کہا اسے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو۔ حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر کے گرم گرم لیپ پر ڈالا جاتا، اوپر سے زخم ہے لیکن زخم میں جب گرم گرم لیپ جاتا آپ تڑپ جاتے، لیکن اس کے بعد میں بھی نعرہ لگاتے اللہ الصمد، کہا کرتے لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال حبشی کا ایمان دیکھو، ان کا تقویٰ دیکھو، ان کی محبت دیکھو، اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا اور فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہی وہ اللہ کا گروہ ہے، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ اللہ کا گروہ کامیاب ہو گیا، یہ ایسا کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی اور فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے جنت کی نعمت کھانے والے ہیں، سارے کے سارے یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کیوں یہ انعام عطا فرمایا؟ کیونکہ وہ اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ آج چھوڑو یار، چھوڑو کوئی بات نہیں ہے، ہماری ذات پہ ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہماری اولاد پر کوئی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے، لیکن وہ بہت خوش نصیب ہے جو اپنے ساتھ میں ایمان کو لے کر کے گیا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے کہ جب یہ ایمان کسی انسان کے پاس ہوتا ہے تو ادنا سیدھی گستاخی نبی کی شان میں نہیں سن سکتا، اور آج نبی کی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ میں ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں ہے، سوچتے ہیں چلو چھوڑو یار مولوی صاحب تمہارے تو ایسی کام دیتے ہیں، تم تو ایسی بات کہتے رہے۔ یہ ہم اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے بات، ہم قرآن کی اور سنت کی اور شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ جو قرآن و سنت اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی زبان پر یہی تھا اللہ الصمد۔ امیہ بن خلف مارتے مارتے تھک گیا، امیہ بن خلف میں جب کوڑے مارے حضرت بلال حبشی کے کمر پر، ان کی پیٹھ پر اتنے گہرے گہرے گھاؤ ہو جاتے، اتنے گہرے زخم ہو جاتے، اسی زخم کے ساتھ میں پتھریلی زمین پر انہیں گھسیٹا جاتا۔ حضرت بلال نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے آقا کو پتا چلا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا اے صدیق آج چلا جا، آج لوگ پریشان کر رہے، حضرت
کمر پر ان کی پیٹھ پر کفار و مشرکین گوڑے برسا رہے، آج چلا جا اور میرے غلام کو آزاد کر دے۔ اور امیہ بن خلف سے پوچھ کتنا مال چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور اس کی منہ مانگی قیمت دے دی اور حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ یہ کہاں کے رہنے والے؟ حبش کے رہنے والے تھے، جس کو آج وہ ملک کہا جاتا ہے، ایتھوپیا نام سے ایک ملک ہے، وہاں کے تھے حضرت بلال۔ اور جب ایمان لے کر کے آئے، نبی نے نوازا، نبی کی نظریں کرم ہو گئیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گئے اور ایسا مؤذن بنایا، قیامت تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ مؤذن رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ آج بھی آ جاؤ نبی کی زندگی کی طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ آج کہتے ہیں امام صاحب نے ہمارے دل دکھانے والی بات کہہ دی، امام صاحب نے ایسی بات کہی، نکالو بھائی امام صاحب کو، یہ کرو امام صاحب کا، وہ کرو، تمام میٹنگ ہوتی ہے۔ حق بات اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فوراً حق بات کہتے ہیں، لوگ نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات سے بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور آپ کے حق کہنا سیکھ جائیں اور حق سننا سیکھ جائیں، انشاءاللہ العزیز کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کر سکتی۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا، نبی پر جان دے دے گا۔ ارے تلاوت کر کلام حق کی، ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے، اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب حضرات کلمہ شریف کمپلیٹ کرنے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول